बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। RH سروس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ایک گناہگار نوجوان کی توبہ کا ایک سچا واقعہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک نوجوان تھا جو بڑا سرکش اور نافرمان تھا، اپنی جان پر بڑی زیادتی کرتا تھا۔ وہ اتنا بد عمل تھا کہ بستی کے لوگ اس سے بڑے تنگ آ چکے تھے۔ سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ اس نوجوان کو بستی سے نکال دیا جائے، کیونکہ اسے کافی سمجھایا گیا، بڑے بوڑھوں نے نصیحت کی، لیکن وہ برائیوں سے باز نہ آیا، تو مجبور ہو کر ساری بستی والوں نے اس کے برے کاموں کی وجہ سے اسے بستی سے نکال دیا۔ یہ نوجوان بستی کو چھوڑ کر جنگل کو چلا گیا، اور کچھ دنوں کے بعد اس نوجوان کو ویرانے میں موت آ گئی۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میرے اولیاء میں سے ایک ولی کو موت آ گئی ہے اور جنگل میں فلاں جگہ پڑا ہے، آپ اس کے پاس جائیں، اس کو غسل دیجیے اور اس کے جنازے کی نماز پڑھیں، اور فرما دیجیے کہ جس بندے کے گناہ بہت زیادہ ہوں وہ اس جنازے کی نماز پڑھے، میں اس بندے کے گناہوں کو جنازے میں شرکت کرنے پر معاف کر دوں گا۔ اور رب کریم نے فرمایا، اور اس کو قبر میں جلد دفنا دیا جائے تاکہ میں اس کے ساتھ اچھا معاملہ کروں۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں دور دور تک اعلان کروا دیا تاکہ زیادہ سے زیادہ ان کے امتی جنازے میں شرکت کر کے اپنی مغفرت اللہ رب العزت سے کروا لیں۔ یہ اعلان سن کر بہت زیادہ تعداد میں لوگ اکٹھے ہو گئے، کیونکہ ہر بندہ چاہتا تھا کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں، کیونکہ وہ اللہ کے پیغمبر کی زبان سے مغفرت کی خوشخبری سن چکے تھے۔ جب وہ لوگ وہاں پہنچے تو انہوں نے اس نوجوان کو پہچان لیا، اور وہ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، یہ تو وہی فاسق نوجوان ہے جس کو ہم نے بدعمالیوں کی وجہ سے اپنی بستی سے نکال دیا تھا۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ سب کچھ جاننے والے ہیں، مگر معاملہ یہ ہے، قرآن مجید میں فرمایا گیا جس کا ترجمہ ہے، جب اس بندے کو اس ویرانے میں موت آئی تو اس نے اپنی دائیں طرف بھی دیکھا اور بائیں طرف بھی دیکھا، تو اور کوئی اپنا قریبی نظر نہیں آیا۔ اس نے اپنے آپ کو غریب، مسافر، گھر سے باہر، اکیلا، ذلیل اور مایوس، ٹوٹا دل پایا۔ پھر اس نے میری طرف اوپر نظر اٹھائی اور کہا، اے اللہ، تیرے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں اور اپنے شہر سے اپنوں کے ہاتھوں نکالا گیا ہوں۔ اگر مجھے علم ہوتا کہ مجھے عذاب دینے سے آپ کی شہی میں اضافہ ہو جائے گا اور مجھے معاف کر دینے پر آپ کی بادشاہی میں کوئی کمی آئے گی تو اے اللہ، میں آپ سے کبھی مغفرت کا سوال نہ کرتا، میرے رب کریم، اور نہیں میرا کوئی جاہ پناہ اور نہ کوئی میرا امداد گاہ مگر تیرے سوا، مگر تو ہی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ آپ نے یہ آیات نازل کی کہ میں بڑا بخشنے والا، بڑا رحیم ہوں، لہٰذا میرے رب، میری امید کو نہ توڑنا۔ آگے اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کر کے فرماتے ہیں، اے موسیٰ، کیا یہ بات مجھے سجتی ہے کہ میں اس کی بات کو رد کر دیتا، اس حال میں کہ وہ پردیسی تھا اور اس نے مجھے رحمت کا واسطہ دیا اور وہ میرے سامنے گڑ گڑایا، مجھے میری عزت کی قسم دی۔ اے موسیٰ، اگر وہ پوری دنیا کے گناہ گاروں کی بخشش کا سوال کرتا تو دنیا کے سارے گناہ گاروں کی بخشش کر دیتا۔ اے موسیٰ، پردیسی کی پناہ گاہ ہوں اور میں ہی اس کا دوست ہوں اور میں ہی اس کا طیب ہوں اور میں ہی اس پر رحمت کرنے والا ہوں۔ سوچئے، اگر ایک نوجوان اپنے آپ کو اس حال میں دیکھتا ہے اور اللہ رب العزت سے دعا مانگتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اگر وہ اس وقت ساری دنیا کے گناہ گاروں کی بخشش کا سوال کرتا تو میں اس کی دعا، کیونکہ اس سے پوری دنیا کے گناہ گاروں کو بخش دیتا۔ جب وہ اتنا کریم ہے تو کیا اتنے بڑے مجمع میں سے
اللہ رب العزت ہم میں سے کسی ایک کو بھی فریاد کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ کوئی ایسا مرد ہوگا، کوئی ایسی عورت ہوگی جس کے دل سے دعا نکلے گی، اور اس کی برکت سے اللہ رب العزت باقی سب کے گناہوں کو بھی بخش کر دیں گے۔ لہٰذا آج آپ کی ایک سچی توبہ کر کے پوری زندگی کے گناہوں کو بخشوا لیجئے۔ اللہ رب العزت ہماری بخشش فرما دے، آمین، اور ہمیں آئندہ نیک کاروں کی زندگی نصیب فرما دے، آمین۔ ہر مرحلہ غم پہ ملی تجھ سے تسلی، ہر موڑ پہ گھبرا کے نام لیا تیرا، نہ غرض کسی سے نہ واسطہ مجھے، کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیرے شکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے۔